دو بار آیا ہے علامہ اشرف جلالی کے تعلق سے جو مسئلہ اٹھ رہا ہے کہ بس ان کے دو لفظوں کو لے کر ہنگامہ مچایا ہوا ہے، آگے پیچھے کی ساری باتیں کاٹ کوٹ کر مخالفوں نے، فتنے بازوں نے بات کہاں سے کہاں پہنچائی ہے۔ اگرچہ اب احتیاط کے طور پر اب تک اس معاملے میں خاموش تھے، لیکن اب مناسب سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں کچھ عرض کروں۔ حالانکہ میں پہلے بھی اشارتاً عرض کر چکا ہوں، لفظ خطا اور لفظ اجتہاد، یہ دو لفظوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو بات ساری کی ساری کلیئر ہو جائے گی۔ اور اب تک جو میں نے گفتگو سنی ہے یا کچھ لوگوں کے مضمون پڑھے ہیں، اور ایک عالم دین نے، سنی عالم دین نے کتاب بھی لکھی ہے کہ خطائے اجتہادی تعریف میں استعمال ہوتی ہے، خطائے اجتہادی کو تعریف مانا جائے گا، برائی نہیں مانا جائے گا۔ تو لفظ اجتہاد کی نوبت کب آتی ہے؟ تو پہلی بات تو میں یہاں آپ کو عرض کر دوں کہ ایک شریعت کا عام قانون ہے کہ ہر مسلمان میت کا ترکہ زندوں میں تقسیم ہونا فرض ہے، اور یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ بیٹی اپنے باپ کی وارث ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور ایک پوائنٹ میں اپنے سمجھدار لوگوں کو جو علم سے ٹچ رکھتے ہیں کہ نص قطعی میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ مسئلہ یہ پہلے یوں سمجھ لیں کہ ایک تو ہوا عام قانون، شریعت کا عام قانون کہ ہر مسلمان کا ترکہ زندوں میں تقسیم ہونا فرض ہے، اور بیٹی اپنے باپ کی وارث ہوتی ہے، یہ عام قانون ہوا۔ اب دوسرا قانون جو اس سے الگ رہا، جو انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، کہ نبیوں کی میراث یعنی نبیوں کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ ترکے کا کیا ہوگا، تو آپ اس شریعت مطہرہ کے عام قانون کے مطابق مطالبہ کر رہی تھی۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ان کو معلوم تھا یا نہیں تھا؟ اگر خاتون جنت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اگر اسپیشل والا ایکسیپشنل یعنی استثنائی مسئلہ اگر معلوم نہیں تھا، تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز خطا پر نہ تھی۔ بس یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس مخصوص قانون سے ناواقف تھی، یہ مخصوص قانون ان کے علم میں نہیں تھا، بے خبر تھی، ناواقف تھی، لا علم تھی اس قانون سے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، یہ ان کے علم میں نہ تھا، بس اتنا کہا جا سکتا ہے۔ اور اگر جب یہ دوسرا مسئلہ علم میں تھا ہی نہیں، تو شریعت کے عام قانون کے مطابق ان کا مطالبہ کرنا ان کا حق تھا۔ اور تو جگر گوش رسول سیدہ بطول حضور خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ترکے اور فدق وغیرہ کا مطالبہ کرنا، اگر انبیاء کرام کی میراث کا خاص مسئلہ نہ جاننے کی بنیاد پر تھا، جو کہ کوئی خرابی والی یا ناممکن بات نہیں ہے، تو آپ اس مطالبے میں شریعت مطہرہ کے عام قانون کے مطابق اپنے طور پر حق بجانب تھی، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث سارے صحابہ اور اہل بیت کو معلوم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ حدیثوں کی کتابوں سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں اور بہت سارے مسئلے بہت سے صحابہ اور اہل بیت اطہار تک نہ پہنچے ہوتے تھے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیوں کی میراث کے بارے میں مسئلہ ظاہر فرما دیا، تو خاتون جنت کا خاموش رہنا، راضی ہونا اور اپنی ڈیمانڈ کو واپس لینا، اپنے مطالبے کو واپس لینا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے وظیفے کے طور پر گھر کے سارے خرچوں کو وصول کرنا اور قبول کرنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس کا
آپ کی تیمارداری کرنا دنیا جانتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس آخری لمحات میں حضرت خاتون جنت زہرا کے ساتھ تھی، ان کی تیمارداری میں مصروف تھی، بلکہ دنیا جانتی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے گہوارہ یعنی پردے دار جنازہ سب سے پہلے خاتون جنت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنایا گیا، اور آپ کے لیے گہوارہ تیار کرنا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس کا آئیڈیا تھا۔ تو پیارے مسلمانوں، اگر خاتون جنت دوسرا والا مسئلہ کہ نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے جانتی ہی نہ تھی تو وہ شریعت کے عام قانون کے مطابق اپنا حق مانگ رہی تھی۔ اور پھر ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو صرف یہی مرچی کیوں لگتی ہے کہ خاتون جنت کا حق نہیں دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سے زیادہ بیویاں اس وقت موجود تھیں، ان کے حق کے بارے میں کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ کہ حضور بیویوں کا بھی تو حق ہوتا ہے، شوہر کے ترکے میں بیوی کا بھی حق ہوتا ہے، بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے۔ تو بیٹی کا حق تو یاد ہے مگر بیویوں کا حق کیوں نہیں یاد ہے؟ بہرحال تو اب بہت اچھی طرح سے آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ خاتون جنت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ممکن ہے یہ حدیث نہ پہنچی ہو، بہت ساری حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہر صحابی تک پہنچے ہوئے نہیں ہوتے تھے، تو آپ شریعت کے عام قانون کے مطابق اپنا حق طلب کر رہی تھی، انجان تھی دوسرے والے مسئلے سے کہ نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا، ان کو ترکہ نہ دینا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل تھا۔ اب بتائیے کون مسلمان کہہ سکتا ہے کہ حدیث پر عمل کر کے مجھے ستایا گیا؟ اور جب عام مسلمان کو حدیث رسول پر عمل کرنے سے تکلیف اور ناراضگی نہیں ہو سکتی تو سیدہ زہرا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور نور نظر ہیں، ان کو حضور کی حدیث پر عمل کرنے سے تکلیف اور ناراضگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور فرض کیجئے یہ بات مان بھی لی جائے کہ حضور خاتون جنت زہرا کو حدیث رسول پر عمل کرنے کی وجہ سے تکلیف اور ناراضگی ہوئی، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، تو خود خاتون جنت سیدہ پر الزام آ جائے گا کہ ان کو حدیث رسول سے تکلیف اور ناراضگی ہوئی، اور یہ بات سیدہ کی ذات سے ناممکن ہے۔ اب سچویشن کے دوسرے پہلو پر غور کرتے ہیں کہ اگر خاتون جنت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکہ مانگتے وقت اگر یہ دوسرا والا مسئلہ بھی جانتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ نبیوں کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا ہے، تو اگر مطالبے کے وقت بھی یہ حدیث آپ کو پہلے سے معلوم تھی یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے پر معلوم ہوئی مگر آپ پھر بھی خود کو اس میراث میں حقدار سمجھتی نہیں، تو اب یہاں بہت ایک باریک بات نوٹ کرنی ہوگی جو اہل علم حضرات کی میں توجہ چاہوں گا کہ جب تک آپ کو اصل دوسری والی حدیث کا علم تھا ہی نہیں تو آپ نص قطعی پر عمل کر رہی تھی۔ کیوں کہ بیٹی باپ کی وارث ہوتی ہے، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ دنیا سے ہر جانے والے کا ترکہ زندوں میں تقسیم ہوتا ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اور نص قطعی کے معاملات میں اجتہاد کو دخل ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب تک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کی وراثت سے متعلق حدیث کو جانتی ہی نہ تھی تو آپ کا معاملہ اجتہادی کہا ہی نہیں جا سکتا، بس یہ کہا جائے گا کہ آپ اس حدیث سے انجان تھی، اور جب حدیث آپ نے جان لی یا مان لو پہلے سے جانتی ہوں گی تو اب اس کو اجتہادی مسئلہ کہا جا سکتا ہے کہ مطالبہ نص قطعی کے مطابق تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا ان کے طور پر نص ظنی رہا ہوگا، کیونکہ حکم دو طرح کا ہوتا ہے، قطعی اور ظنی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ آپ کو ترکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مال سے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ نبیوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام کی اور بھی کئی خصوصیات ہیں، دنیا سے ہر جانے والے کی بیوی عدت گزار کر دوسروں سے نکاح کر سکتی ہے، مگر نبیوں کی بیوی خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری کوئی بیوی میرے وفات پا جانے کے بعد بھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔
تو یہ خصوصی مسائل تھے نبیوں سے متعلق، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ تو اگر خاتون زہرا کے بارے میں یہ نظریہ مانا جائے کہ آپ مطالبہ کرتے وقت بھی پہلے سے اس حدیث کے بارے میں جانتی تھی، یہ مسئلہ جانتی تھی کہ نبیوں کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، یا صدیق اکبر کے بتانے پر معلوم ہوا، تو اب یہ ان مسائل کی طرح ہوگا جن میں صحابہ کرام کی نجی رائے، ذاتی رائے مختلف ہو جایا کرتی تھی۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں صحابہ کرام کسی کا نظریہ کچھ اور ہوتا، کسی کا نظریہ کچھ اور ہوتا، جیسا کہ 4 اماموں میں اختلاف اسی بنیاد پر پایا جاتا ہے۔ تو خاتون جنت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خود کو اس ترکے کا حقدار سمجھنا آپ کی ذاتی رائے مانی جائے گی، جس میں آپ کو ناحق مطالبہ کرنے والی نہ کہا جائے گا۔ ہاں، مگر آپ کی ذاتی رائے کے مقابلے میں خلیفہ راشد، رازدار اور یار رسول سیدنا صدیق اکبر اور آپ کی تائید کرنے والے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کی رائے کو ترجیح دی جائے گی، اور صدیق اکبر کے منع کرنے، انکار کرنے کو بھی حق مانا جائے گا۔ لفظ خطا پر اتنا بوندر مچانا اچھی بات نہیں ہے۔ لفظ خطا کے بہت سارے مفہوم ہوتے ہیں۔ زبر کی جگہ زیر پڑ جانا خطا ہے، تیر انسان کہیں چلا رہا تھا، جا لگا کہیں اور، اس کو بھی کہتے ہیں تیر خطا ہو گیا۔ تو خطا کے بہت سارے معنی ہے۔ نماز میں سہو ہو جانا بھی خطا ہے، اور اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، نماز کے اندر سہو ہو جانا یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ لفظی خطا، خطا فی الفکر، جیسے کہ منطق کا موضوع ہے، خطا فی الفکر سے بچنا، نحو و صرف کا موضوع ہے، خطائے لفظی سے بچنا، اور فصاحت و بلاغت کا جو موضوع ہے، خطائے معنوی سے بچنا۔ تو خطا کا معنی ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا ہے، خطا کا معنی ہمیشہ کوئی گھنونی یا بڑی غلطی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اگر مان لیا جائے کہ کسی بھی وجہ سے حضور خاتون جنت بنت رسول فاطمہ الزہرا سیدہ بطول صدیق اکبر سے خفا ہو گئی تھی، تو یہ ان کا ذاتی اور شاہانہ انداز مانا جائے گا، جس کی وجہ سے کئی بار آپ حضرت علی سے بھی خفا ہو جایا کرتی تھی، بلکہ شہزادوں اور شہزادیوں کو لے کر گھر سے میکے چلی جایا کرتی تھی، اور حضرت علی کو کچھ تیکھا اور تیز کہہ دیا کرتی تھی۔ اوپر سے یہ بھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت خاتون جنت زہرا کی دلجوئی اور خوشامد کے لیے آپ کے گھر آنا، دھوپ میں ان کے دروازے کھڑے ہو کر ان کو منانا اور سیدہ کا راضی ہو جانا بھی حدیثوں اور حوالوں سے ثابت ہے۔ اور کچھ حوالوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت گزارش اور التجا کے ساتھ اپنی پوری جائیداد حضور سیدۃ النساء سرکار بطول عزا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی، اور فرمایا کہ میرے سارے ذاتی مال و سامان میں آپ کو اختیار ہے، آپ جو چاہیں بلا روک ٹوک لے سکتی ہیں، آپ اپنے والد معظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سردار ہیں، اور آپ کے شہزادوں کے لیے شجرہ مبارکہ میں آپ کی فضیلت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور آپ کا حکم میرے سارے مال دولت میں لاگو ہے، مگر مسلمانوں کے مالوں میں آپ کے والد ماجد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت میں نہیں کر سکتا۔ پیارے مسلمانوں، یہ جو فتنہ ہے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، ان پر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اس میں شیعوں رافضیوں کی بڑی چال ہے، اور دوسرے فرقوں کے بھی کئی لوگ اس معاملے کو ہوا دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو سنی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو غلط فہمی کی بنیاد پر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، لفظ خطا کا صحیح مفہوم نہ جاننے کی بنا پر، لفظ اجتہاد کا صحیح مفہوم نہ جاننے کی بنیاد پر، اور جو جانتے ہیں وہ چڑ میں، نفرت میں، حسد میں، عناد میں، دنیاوی غرض میں آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق پرست مسلمان اور علماء کی حفاظت فرمائے، ان کی بدنامی کو نیک نامی میں تبدیل فرمائے۔ حضرت اشرف آصف جلالی صاحب قبلہ کا کوئی شرعی گناہ ہرگز 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 نہیں ہے، اور زبانی طور پر انہوں نے جو لفظ خطا کا استعمال کیا، اگرچہ میں کہتا ہوں کہ وہ
خطا سے بہتر کوئی دوسرا لفظ استعمال کر سکتے تھے. وہ جس طرح سے آج ہم نے عرض کیا ہے ایک لفظ بھی ہم نے خطا کا لفظ نہیں بولا ہے. آپ جس طرح سے ہم نے کہا کہ اگر وہ مطالبے کے وقت نبیوں کی وراثت سے متعلق مسئلہ نہیں جانتی تھی تو پھر آپ کا مطالبہ کرنا اس تھا. تو ایک طرف تو آپ نص قطعی کے مطابق قرآن کریم کے عام قانون کے مطابق مطالبہ کر رہی تھی تو ہرگز ناحق نہ تھی اس طور پر, اور حدیث سے انجان تھی, اس کو خطا نہیں کہا جائے گا. انجان ہونا الگ چیز ہے, خطا پر ہونا الگ چیز ہے. تو اس اعتبار سے تو آپ کو خطا پر کہنا ہی مناسب نہیں. اور اگر یوں کہا جائے کہ آپ پہلے سے جانتی تھی اس حدیث کو یا صدیق اکبر کے بتانے پر آپ کو معلوم ہوا, پھر بھی آپ اپنا مطالبہ جاری رکھے ہوئے تھی, اگرچہ ایسا بھی نہیں ہے, آپ کا راضی ہونا ثابت ہے, مطالبہ اور ڈیمانڈ واپس لینا ثابت ہے, پھر بھی مان لیا جائے کہ آپ اپنا مطالبہ جاری رکھے ہوئے تھی, تو پھر اس کو خطائے اجتہادی کہا جائے گا. اور خطائے اجتہادی اہل علم حضرات اچھی طرح سے جانتے ہیں, نبیوں فرشتوں کے سوا خطائے اجتہادی سے کوئی خالی نہیں ہے, معصوم نہیں ہے, محفوظ ہو سکتے ہیں. معصوم وہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ گناہ ہی نہ ہونے دے. جو جاہل عوام کے بیچ ڈال دیا گیا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف پڑھے لکھوں اور علماء کے درمیان رہنی چاہیے, لیکن یہ جاہل گمار عوام کے بیچ آ گیا, اس وجہ سے اس میں اور زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. جو بسم اللہ درست پڑھنا نہیں جانتے, جو شریعت کے بنیادی ضروری مسائل نہیں جانتے, وہ بھی اس معاملے میں کود رہے ہیں. تو سمجھنے کی ضرورت ہے پیارے مسلمانوں. بہرحال اب میں ایک دوسرے سوال کی طرف توجہ کرتا ہوں. اگرچہ یہ مسئلہ, یہ چیز میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا, لیکن دو بار آیا تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا, اور یہ مضمون مختصر میں میرا ہی تیار کیا ہوا ہے, اس لیے سننے والوں کو لگا ہوگا کہ میں نے سیم ٹو سیم بیان کیا ہے. تو یہ میرا لکھا ہوا مضمون تھا, اس لیے میں نے اپنے انداز اور الفاظ میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آپ کو سنایا ہے. طالب جو